تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ اللہ سے بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شوال المکرم کا مہینہ اور اسی مہینے میں سود کی حرمت کے متعلق اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے. اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ سود کا مفہوم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی مذمت اور سود خوروں کا انجام ذکر کیا تھا. آج کی مختصر سے خطبہ میں اسلامی معاشی نظام اور اس کی خیر و برکات کے حوالے سے چند گزارشات درج کروں گا. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا تو ساتھ اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اسی طرح سورہ زاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 18واں سپارہ سورہ مومنون کی آخری آیات میں اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جب تم میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا اور تم نے پورا کیا کہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا مقصد بھی ساتھ بیان فرما دیا کہ اس کا مقصد عبادت ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان 24 گھنٹے صرف اللہ کا ذکر کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، روزے کی حالت میں رہے. یہ مطلوب ہرگز نہیں ہے. انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے. جب انسان 24 گھنٹے اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی. جب ہر روز اسی طرح زندگی گزارے گا تو ساری کی ساری زندگی وہ عبادت میں شمار ہوگا. بس یہ مطلوب ہے.
کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، سونا ہے، لیٹنا ہے، واش روم جانا ہے، مسجد میں آنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کاروبار کرنا ہے، دکان پہ جانا ہے، فیکٹری ہے، معاملات ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ کا حکم مد نظر ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے ہو، 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوں گے، پوری زندگی عبادت میں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ ایسا ہر چیز نہیں ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں لگ جائیں، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اور حدیث مبارکہ میں لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے، اس سے پہلے مذہب میں رہبانیت تھی، عیسائی مذہب میں رہبانیت تھی، راہب ہوا کرتے تھے، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جانا اور اللہ اللہ کرتے رہنا۔ ان مذہب میں ہو سکتا ہے گنجائش ہو، لیکن دین اسلام میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے لا رہبانیت فی الدین، کہ دین اسلام میں رہبانیت کی اجازت بالکل نہیں، کہ انسان کنبہ قبیلہ برادری گھر بار ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلا جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ 9 مسلم کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، وہ مسجد نبوی میں 9 مسلم بیٹھے ہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا بھی ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دی، اب اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو میں ساری زندگی کبھی بھی نہیں سوؤں گا، نہ دن کو نہ رات کو، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں نے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، اب اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، میں شادی نہیں کروں گا، میں اسی طرح رہ کر اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات سنی، اپنے حجرے میں تھے، یہ مسجد نبوی میں تھے، تینوں 9 مسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، حجرے سے مسجد میں تشریف لائے، اس حالت میں کہ غصے تھے، آپ کا چہرہ زرد اور سرخ تھا، آپ کی پیشانی کی یہاں پہ رنگ بھڑک رہی تھی، اتنا غصہ، اور پھر آیا اور آ کر ان تینوں کو مخاطب کیا، ایکم مصری، کیا تم میرے جیسے ہو، تم میری مثل ہو؟ فرمایا میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں 24 گھنٹے، لیکن میرے گھر میں عائشہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، حبیبہ ہے، ازواج مطہرات ہیں، میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سب کچھ ساتھ ہے۔ فرمایا کہ عبادت یہ نہیں انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلا جائے اور حقوق العباد کو چھوڑ دے، فرمایا نہیں، لوگوں میں کنبہ قبیلہ برادری رشتہ داروں میں بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، رشتہ داروں کے حق ہمسائے کے حقوق ادا کرتے ہوئے عبادت کرنا، اس چیز کا نام عبادت ہے۔ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلا جانا، اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا تو عبادت کے لیے کیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیے کہ انسان ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر صرف عبادت میں لگ جائے، نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی جو بھی کام ہم نے کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بس اس کے مطابق ہمارے 24 گھنٹے گزریں گے تو یہ عبادت۔ اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے تو 6 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ پاکی ناپاکی کا علم ہو، جائز ناجائز کا علم ہو، حلال و حرام کا علم ہو، پھر اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرے گی۔ پاکی ناپاکی کا علم ہوگا تو پھر عبادت ہو سکے گی اور عبادت قبول ہوگی۔ جائز ناجائز کا علم ہوگا تو معلوم ہو سکے گا کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ حلال حرام کا معلوم ہوگا تو حلال طریقے سے رزق کمانا آئے گا، کھانا آئے گا، حرام طریقوں سے بچنا آئے گا۔ تو ان 6 چیزوں کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
اور پھر جو چیز جتنی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ رزق حلال عین عبادت ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ رسولوں سے کہہ رہا ہے رسولوں پاکیزہ کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے. سورہ مومنون کی آیت مبارکہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اگر رسولوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پاکیزہ رزق حلال کھائیں گے تو نیک عمل ہوں گے تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہمارے اندر جو کچھ جائے گا اس طرح کے اعمال ہوں گے. حلال کھائیں گے تو پھر اچھے اعمال ہوں گے. اگر خدا نخواستہ حرام کا حکم آ جائے گا تو پھر ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے. قرآن پاک کی 6666 آیات مبارکہ ہیں. قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ سپارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 282. یہ سب سے لمبی سورہ ہے, سب سے لمبا رکوع ہے, سب سے لمبی آیت اس کے اندر موجود ہے. اور جو سب سے لمبی قرآن کی آیت مبارکہ ہے وہ تجارت کے متعلق ہے, لین دین کے متعلق ہے, معاشیات کے متعلق ہے. 3 بڑے نظام ہیں دنیا میں. ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام, اور ایک اشتراکی نظام, اور ایک اسلامی نظام. سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی نظام, یہ دونوں اس وقت دنیا سے بیزار ہیں. سکون ہے ہی نہیں. یورپ کو دیکھ لیجئے کہ قرضے تلے دبا جا چکا ہے. کیوں؟ وہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب. دولت امیروں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں. اور جو اشتراکی نظام ہے, رشیا میں دیکھو, چائنا میں دیکھو, وہاں پہ ہر کام میں حکومت کی مداخلت ہے. کوئی شخص اپنی مرضی سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتا, اس لیے وہاں ناکامی ہے. اسلامی نظام کے اندر انسان کو بااختیار بنایا ہے. ابھی تم جائز طریقے سے جو بھی جائز کام کرو تم خود اس کے مالک ہو. جتنا مرضی محنت کرو, نفع کماؤ. ہاں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے, وہ بھی خوشی سے مستحق تک پہنچانی ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں ہے حکومت کی طرف سے. اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ ہاں زکوٰۃ دو گے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. صدقہ ادا کرو گے, اللہ کا ارادہ ہے کہ میں مال بڑھاتا چلا جاؤں. اگرچہ بظاہر ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم جو سمجھتا ہے اس کو یقین ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, اللہ مال بڑھا چڑھا کر دے گی. تو اسلامی نظام میں ہی ہماری خیر اور بہتری ہے. اور 16 سپارے میں اللہ فرما رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر سے, میری یاد سے, میرے احکام سے منہ موڑے گا, میں ان پر معیشت کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت والے دن انہیں اس حالت میں اٹھاؤں گا کہ وہ نبینا ہوگا, اندھا ہوگا, اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. آج ہماری معیشت کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کو چھوڑا. یا تو سرمایہ دارانہ نظام کے پیچھے چلے گئے یا اشتراکی نظام کے پیچھے چلے گئے. اسلامی نظام کو چھوڑا تو ہماری معیشت تنگ ہو گئی. سودی نظام کو اختیار کیا, ہماری معیشت تنگ ہو گئی. اللہ رب العزت قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا. جب اللہ کے حکموں سے منہ موڑیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے تو پھر معیشت تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی جائے گی. انسان جتنی بھی کوشش کرے گا اس کی حالت بہتر نہ ہو سکے گی. تو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. جب تم کسی کے ساتھ معاملہ کرو فاکتبوہ, اس کو لکھ لو. یہ سب سے پہلا اصول اللہ رب العزت بیان فرمایا. آج ہمارے ہاں کیا ہے, ابھی پیسے دیے, ہزاروں دیے, لاکھوں, بس ٹھیک ہے مجھے تیروں پر اعتبار ہے. تجھے تو اعتبار ہے لیکن قرآن کو اعتبار نہیں ہے, اللہ کو اعتبار نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو پھر بھلائی ہے.
تو قرآن نے پہلا اصول کسی کے ساتھ معاملہ کرے فَاكْتُبُوهُ، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ انتہائی کم تھے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، پھر بھی اللہ کا حکم آ گیا فَاكْتُبُوهُ، بھئی لکھ لو جو بھی معاملہ کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھو بھی انصاف کے ساتھ، اور لکھے بھی وہ جس کو قرض دیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی شرط غلط نہ آ جائے بیچ میں۔ جو دینے والا ہے وہ نہ لکھے، جو لینے والا ہے وہ لکھے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میں لکھ کے آ رہا ہوں۔ قرض دینے والے کو حکم بھی نہیں ہے کہ وہ لکھے، جو لے رہے ہیں اس کو حکم دیا ہے اللہ قرآن میں بھی تم لکھو بھی تم نے کیا لیا ہے اور کب دینا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور اگر تمہیں لکھنے کا کہا جائے انکار بھی مت کرنا، کما علمہ اللہ، اگر اللہ نے تمہیں لکھنا سکھا دیا تو لکھو۔ جب کسی تیسرے کو کہا جائے یار ہمارا معاملہ ہے تو تم ذرا ہمارا معاملہ لکھ دو، تو بعض اوقات لکھنے والا شخص انکار کر دیتا ہے یار میں تمہارے معاملے میں نہیں آتا، تم خود ہی جاؤ۔ اللہ نے منع کیا کہ جس کو لکھنا آتا ہے وہ اس کو لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور پھر جو بھی لکھو اللہ کے ڈر سے صحیح صحیح لکھو۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اپنی طرف سے کمی زیادتی مت کرنا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ، ہاں اگر جو معاملہ لکھوا رہا ہے وہ نہ سمجھ ہے، نادان ہے، کمزور ہے، تو اس کا ولی، اس کا سرپرست اس معاملے کو لکھے، اور پھر اس سے اگلی آیت میں کہا جائے پھر اس پر گواہ بھی بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلٌ فَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَانِ، یا تو دو مرد گواہ بن جائیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو جائیں اس معاملے کی، جو بھی معاملہ تم کر دو۔ یہ طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ عورتوں کا اس وقت اللہ نے ذکر کیا جب مکہ میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی مقام نہ تھا، کوئی مرتبہ نہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا بھی عورت کو بھی گواہ بناؤ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اہمیت بیٹھ جائے کہ عورت بھی ایک زندہ انسان ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کا بھی کچھ احترام۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ساتھ یہ بھی وضاحت کی گئی اس آیت کی روشنی میں کہ جب کسی سے قرض لو تو فوراً نیت یہ کر لو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے تو میں فوراً لوٹا دوں گا۔ فرمایا جو یہ نیت کر لے گا اللہ غیب کے خزانوں سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا اگر کسی نے قرض دیتے وقت نیت یہ کر لی کہ میں نے ہڑپ کرنا ہے، دینا ہی نہیں، فرمایا وہ قرض دے بھی نہیں پائے گا۔ بخاری کی روایت ہے وہ مال بھی اس کا اللہ تباہ برباد کرنا۔ نیت درست ہو زندگی میں معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں ہے جس شخص نے کسی سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، فرمایا گویا اس نے ظلم کیا اور ظالم کی سزا جہنم ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ شہید کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ میں شہید کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن قرض والا گناہ اس کا بھی معاف نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کتنے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے لیے اس کو واپس نہ کرنا پڑے، بھی کب تک واپس نہیں کریں گے، دنیا میں نہیں کریں گے، آخرت میں تو پھر لکھا ہوا ہر چیز دینا ہی پڑے گا اور وہاں کام مہنگا پڑے گا، دنیا میں اتار دیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کی وضاحت قرآن میں کی ہے، معاشرہ ہو، معیشت ہو، لین دین کے معاملات ہو، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ ہم اسلامی نظام کے مطابق اپنے کاروبار معاملات کریں گے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ کہنے میں نے دن کو تمہاری کمائی کے لیے بنایا، رات کو نہیں، دن کمانے کے لیے ہے۔ انبیاء کرام صحابہ اہل بیت اعظام کا یہ معمول تھا کہ وہ اشراق کے بعد اپنا کام کا شروع کرتے تھے، آخری سے آخری ٹائم بھی ان کا عصر کے بعد تک ہوتا تھا، مغرب سے پہلے قصہ ختم
کیوں؟ قرآن کا حکم ہے وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تمہاری کمائی کے لیے بنایا ہے. وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور کہا تم معاشی کام کرو، کاروبار کرو، جو کچھ بھی کرو، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جمعے کے دن بھی اللہ نے یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑ کرو. وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا، جب تم نماز پڑھ لو فانتشروا، پھیل جاؤ فی الارض، زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. اور آخر میں کیا؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دے گا. تو ہم اسلامی نظام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، ورنہ پھر دنیا اور آخرت میں ناکامی ہی ناکامی ہے. اور حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الکاسب حبیب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، جو ہاتھ کی کمائی جو لے کر آئے، فرمایا وہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے. ایک حدیث میں وہ یہ ہے کہ ساری کمائیوں میں سے سب سے بہترین کمائی اللہ کو وہ پسند ہے جو ہاتھ کی کمائی. الکاسب حبیب اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے، 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق کے تجارت میں ہے، 1 حصہ باقی چیزوں میں ہے. اب دیکھ لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام کے تمام تقریباً تجارت کاروبار کیا کرتے تھے. آدم علیہ السلام کو دیکھو، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے. ادریس علیہ السلام درزی تھے. داؤد علیہ السلام لوہے کی زیرہ بناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیجئے، پیدا ہوئے والد کا سایہ نہیں، 6 سال کی عمر والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا جان فوت ہو گئے، 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانی شروع کر دی. حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے بکریاں چرائی. 12 سال کی عمر میں بکریاں چرانی شروع کر دی. 20 سال کی عمر تک ان 8 سالوں میں بکریاں چرائی. 20 سال کی عمر میں پھر آپ نے مکہ سے دوسرے شہر سے مکہ چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتے، تجارت کرتے، یہاں جو چیز سستی وہاں لے جاتے، وہاں سے ادھر. 24 سال کی عمر میں پھر آپ نے ملک شام تجارت کی غرض سے سفر کیا. 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی جو مکہ کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی. 1090 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ دیا ہے کسی اور کے مال سے فائدہ نہیں دیا. اور قرآن پاک میں دیکھ لیجئے سورۃ قریش مکی سورت ہے. اللہ رب العزت اس میں قریش والے کا ذکر کرتا ہے. اس کا ذکر کیوں کیا؟ قریش کی عادت یہ تھی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. گرمی میں 1 مرتبہ، سردی میں. گرمی میں جاتے تھے شام، سردی میں جاتے تھے یمن. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تجارت تو کرتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت بھی کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں پھر سرداری بھی بخش دی. تجارت کی برکت سے قریش کو تجارت بھی بخشی، سرداری بھی بخشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہودی عیسائی کاروبار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور کام کیے، سب سے پہلا کام مدینہ میں بازار قائم کیا سوق المدینہ کے نام سے. اور اس بازار کی نگرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے اور اعلان فرما دیا جو شخص اس بازار میں خرید و فروخت کرے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو. اے دنیا کا معاملہ، لیکن وہ دنیا کا معاملہ اللہ
اللہ کے طریقوں کے مطابق ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، تو اس میں خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشت فرمایا کرتے تھے، مدینہ کی جو مارکیٹ تھی خود گشت فرماتے اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ گندم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گندم گیلی۔ صحابی سے کہا بھی یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی تو گندم اوپر والی خشک ہو گئی اور نیچے والی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ من غشنا فلیس منا، فرمایا تم میں سے جو شخص دھوکا کرے گا، ملاوٹ کرے گا، وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کی تربیت کی۔ ہر معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھتے تھے اور صحابہ کرام کی مکمل رہنمائی فرماتے تھے۔ یہی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت، تجارت دونوں سیکھتے، پھر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور جہاں بھی یہ صحابہ کرام دو کام کیا کرتے تھے، جہاں وہ تبلیغ کرتے، عبادت کرتے، وہاں تجارت بھی کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام صرف عبادت کے لیے نہیں، عبادت ان کا مقصد تھا، تبلیغ ان کا مقصد، لیکن ضرورت کے درجے میں وہ تجارت بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے اور تجارتی احکامات لوگوں کو سکھاتے بھی تھے۔ اس طرح دونوں چیزیں پھیلتی چلی گئی، تبلیغ بھی ساتھ ساتھ پھیلتی چلی گئی اور تجارتی معاملات بھی ساتھ ساتھ پھیلتے چلے گئے۔ تو صحابہ اکرام میں سے 4 صحابہ ایسے، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، 4 صحابہ ایسے ہیں جو مالداری میں سب سے زیادہ مشہور تھے، سب سے زیادہ آگے تھے، اربوں خربوں پتی تھے، لیکن انہوں نے عبادت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے دی۔ تجارت بھی کرتے تھے لیکن عبادت کو بھی نہیں چھوڑا، تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا کاروبار اچھا ہوا بس خدا کو بھول کے، نماز کو بھول کے، نماز چھوٹ گئی۔ یہ کیسا کاروبار ہے؟ یہ کیسی تجارت ہے جس نے ہمیں اللہ سے غافل کر دیا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مرد تو وہ ہے، مرد تو وہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، جس کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت، بے، خرید و فروخت، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ فرمایا آدمی یہ کہلوانے کا حق رکھتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا مال آیا، پیسہ آیا، وہ نماز کو بھول گیا۔ مسجد میں رمضان میں دیکھو کیسے کھچا کھچ بھری ہوتی تھی نمازوں میں، رمضان ختم تو اس کا مطلب نماز ختم ہو گئی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ صحابہ اکرام عبادت بھی کرتے تھے، تجارت بھی فرماتے تھے، لیکن فرق یہ تھا اگر کوئی شخص کسی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، پوچھتا بھی کہاں گے، اگر پتہ ہوتا بھی نماز کے لیے گئے تو پوچھا جاتا کب آئیں گے، کہتے نماز کے لیے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اور اگر پوچھا جاتا بھی کہاں گئے، بازار کے، کب آئیں گے، بس بازار کے ہیں، آنے ہی والے۔ یہ صحابہ اکرام کی عادت تھی، بازار جاتے کم سے کم وقت کے لیے، ضرورت کے لیے، فوراً واپس، اور جب مسجد جاتے تو پھر پتہ نہیں ہوتا تھا کب آنا۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، اگر گھر میں کوئی پوچھ لے قاری صاحب کدھر گئے، جی نماز پڑھانے گئے، کب بس آنے ہی والا ہے، پتہ بھی ٹکنا تھوڑی ہے، فوراً واپس آئیں گے۔ اور اگر پتہ بازار کے کب نہیں، پھر کوئی پتہ نہیں، دن لگ جائے گا، رات لگ جائے گا۔ ہمارا یہ حال ہے، اس وجہ سے ہماری تجارت میں بھی خیر و برکت نہیں اور ہماری عبادت میں بھی لطف نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ بصرہ کے شہر میں میں تھا، ایک شخص کو دیکھا جس کا کندھے تک اس کا بازو کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ کر کہہ رہا ہے لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، کسی پر ظلم مت کرنا، لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو، کسی پر ظلم مت کرنا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو روکا، پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا بس میرا قصہ عجیب و غریب ہے، مجھ سے مت پوچھیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کہا بتاؤ، کہنے لگا کہ
ایک مچھیرا، اس نے مچھلی پکڑی، وہ مچھلی مجھے اچھی لگی، میں نے اس سے مچھلی کا مطالبہ کیا، اس نے کہا بھی مجھے پیسے دے دو، مچھلی لے لو، ان پیسوں سے میں نے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ کہنے لگا میں نے اس پر ظلم کیا، مارا پیٹا، اور مچھلی میں نے اس سے چھین لی۔ راستے میں اس مچھلی نے مجھے کاٹا، درد ہوا میرے انگوٹھے میں، خیر مچھلی لے آیا، اس کو پکایا کھایا، وہ درد بڑھنے لگا۔ حکیم طبیب کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھی دیکھو اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درد آگے بڑھ گیا، انگوٹھا کٹ گیا لیکن درد ٹھیک نہ ہوا۔ کہا یہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا، ہاتھ کو کاٹا، درد آگے بڑھا، کہا بھی کونی تک بازو بھی کاٹنا پڑے گا وگرنہ درد بڑھتا چلا جائے، کونی تک کٹ گیا، درد اور بڑھا، کندھے تک بازو کٹ گیا، درد ختم نہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا بھی معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ تو کوئی نہیں، ایک مچھیرے سے میں نے مچھلی چھینی تھی۔ کہا بس جب تک اس مچھیرے سے جا کر تم اپنے اس گناہ کی معافی نہیں مانگو گے، تمہارا درد بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے گی۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مچھیرے تک پہنچا، اس کے پاؤں میں پڑ گیا، معافی مانگی، اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا، اور پھر پوچھنے لگا مجھے بتا تو صحیح تو نے کہا کیا تھا، کیا بد دعا دی تھی؟ مچھیرے نے کہا میں نے یہ کہا یا اللہ میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، یہ طاقتور ہے، یہ مضبوط ہے، لیکن تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، یا اللہ تو اس سے زیادہ مضبوط ہے، تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا یہ جملے کہے تھے، آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، زور دیا ہے، مال دیا ہے، عیش و عشرت دی ہے، کمزوروں کا خیال کریں، اگر ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کے لیے کوئی غلط جملہ، غصے والی بات نہ کہیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ظلم مت کریں، اس سے درگزر کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول ہم سے بھی درگزر کریں گے۔ جو کہا سنا اللہ سمجھنے عمل میں توفیق